بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی بنیادی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ نحمیر سے ہم عوامل کا بیان پڑھ رہے تھے۔ عوامل عامل کی جمع ہے، کل عوامل 100 ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا اولاً عوامل کی 2 قسمیں ہیں، عوامل لفظی، عوامل معنوی۔ پھر عوامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ حروف عاملہ میں سے کچھ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ حروف فعل میں عمل کرتے ہیں۔ جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، یعنی اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم حروف جر کی ہے، جسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری اور تیسری قسم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، دوم حروف مشبہ بالفعل، اسم میں عمل کرنے والے حروف کی دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل۔ یہ حروف بھی اسم میں عمل کرتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، جن کو فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ وَآ شس است، اور یہ 6 ہیں، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ انا وَأَنَّا وَكَأَنَّا وَلَكِنَّا وَلَيْتَ وَلَعَلَّ، یہ 6 حروف حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ یہ حروف 2 طرح فعل کے مشابہ ہیں، نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی۔ لفظی اعتبار سے یہ فعل کے اس طرح مشابہ ہیں کہ جس طرح بعض افعال 3 حرفی ہوتے ہیں، جیسے نصارا، ضربا، یہ سب 3 حرفی ہیں، اسی طرح ان حروف میں سے بھی بعض حروف 3 حرفی ہیں، جیسے انا، انا، لیتا، یہ سب 3 حرفی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے کہ انا تو 3 حرفی نہیں ہے بلکہ 2 حرفی ہیں۔ دراصل مشدد حرف 2 حرف کا مجموعہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے انا 3 حرفی ہوئے، اس طرح لیتا بھی 3 حرفی۔ تو جس طرح بعض حروف 3 حرفی ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح بعض افعال 3 حرفی ہوتے ہیں، اس طرح ان حروف میں سے بھی بعض حروف 3 حرفی ہیں۔ انا لیتا 3 حرفی ہیں، اور جس طرح بعض افعال 4 حرفی ہوتے ہیں، جیسے اکرما 4 حرفی ہے، اسی طرح ان حروف میں سے بعض حروف 4 حرفی بھی ہیں، جیسے کأنا لعل، کأنا لعل یہ 4 حرفی ہیں۔ جس طرح بعض افعال 4 حرفی ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں سے بعض حروف 4 حرفی ہیں، اس طرح انہیں فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ اور جس طرح بعض افعال 5 حرفی ہوتے ہیں، جیسے اجتنب وغیرہ، اسی طرح ان حروف میں سے بھی بعض حروف 5 حرفی ہیں، یعنی ایک ہی حرف ہے جو 5 حرفی ہے، لاکنہ 5 حرفی ہے، تو اس اعتبار سے انہیں فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ نیز جس طرح فعل ماضی کا آخر فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، اس طرح ان حروف کا آخر بھی فتحہ پر مبنی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں۔ اور معنوی عمل کس طرح ہے؟ معنوی عمل اس طرح ہے کہ انا اور انا جو ہیں یہ تحقیق کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ حققتو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، حققتو فعل کے معنی کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، معنن حققتو فعل کے مشابہ ہیں۔ اس طرح کا انا معنن شبہتو فعل کے مشابہ ہے، شبہت کو معنی میں نے تشبیہ دی، کا انا تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو کا انا معنن معنی کے اعتبار سے شبہتو فعل کے مشابہ ہے، اور لاکنہ استدرکتو فعل کے مشابہ ہے۔ اس طرح لیتا تمنیتو فعل کے مشابہ ہے، اور لعل ترجیتو فعل کے مشابہ ہے، یہ سب معنن کسی نہ کسی فعل کے مشابہ ہیں، تو معنی کے اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں، اس لیے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ نیز اور ایک مشابہت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح فعل ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور ایک کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا میں ضرب فعل زید کو رفع دے رہا ہے، عمرا کو نصب دے رہا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع دیتے ہیں، ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، اس طرح بھی انہیں فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ خیر، این حروف را اسم باید منصوب و خبر مرفوع،
ان حروف کو ایک منصوب اسم اور مرفوع خبر چاہیے۔ ان حروف کو اسم باید منصوب و خبر مرفوع، ایک منصوب اسم اور مرفوع خبر چاہیے۔ دراصل یہ حروف جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان حروف کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان حروف کی خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال دیکھیے، چوں انا زیدن قائم، جیسے انا زیدن قائم، انا زیدن کو نصب دے رہا ہے، زیدن انا کا اسم ہے، اور قائم کو انا رفع دے رہا ہے جو کہ انا کی خبر ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، زید را اسم انا گویند، زید کو انا کا اسم کہتے ہیں، یعنی اس مثال میں انا زیدن قائم میں زید کو انا کا اسم کہتے ہیں۔ وقائم را خبر انا، اور قائم کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ انا زیدن قائم میں قائم کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ بدا کہ انا و انا حروف تحقیق است، جان لو کہ انا اور انا حروف تحقیق ہیں، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تحقیق کا معنی ثابت کرنا۔ اگر مخاطب کے ذہن میں تردد ہو، شک ہو، تو انا اور انا کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا اور انا جو ہیں یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کأنا حرف تشبیہ، کأنا حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کا حرف ہے، اس کے ذریعے تشبیہ دیتے ہیں۔ ولیکنہ حرف استدراک، لیکنہ حرف استدراک ہے۔ استدراک کسے کہتے ہیں؟ یعنی کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنا استدراک کہلاتا ہے۔ پہلے کلام سے جو وہم پیدا ہوا اس وہم کو دور کرنا استدراک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولیتا حرف تمنی، اور لیتا حرف تمنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تمنا کو ظاہر کرتا ہے۔ لیتا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی محبوب چیز کی خواہش کی جاتی ہے، آرزو کی جاتی ہے، چاہے وہ چیز ممکن ہو یا محال، محبوب چیز کی آرزو کی جاتی ہے۔ وَلَعَلَّ حرف ترجی، اور لعل حرف ترجی ہے، یعنی یہ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لعل جو ہے امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمنی اور ترجی میں ایک فرق یہ ہے کہ تمنی جو ہے یہ امر محبوب کی ہوتی ہے، یعنی پسندیدہ چیز کی تمنا کی جاتی ہے، چاہے وہ محال ہو یا ممکن۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ جوانی کا لوٹنا اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن ایک محبوب چیز ہے، اس لیے وہاں پہ لیت استعمال ہوا، یعنی یہ تمنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لعل الشباب یعود نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ محال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ممکن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید جو ہے یہ ممکن چیز کی ہی کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے حصول میں تردد ہوتا ہے۔ جو چیز ممکن ہو لیکن اس کے حصول میں تردد ہو، اس کے لیے لعل استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لعل کا ترجمہ کرتے ہیں شاید سے، انا کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں بے شک سے، کانا یعنی طرح، لیکنہ لیکن سے ترجمہ کرتے ہیں، لیتا کا ترجمہ کرتے ہیں کاش، لعل کا ترجمہ کرتے ہیں شاید۔ خیر، اس میں اور بہت ساری باریکیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ سوم، تیسری قسم، اسم میں عمل کرنے والے حروف کی تیسری قسم ہے ما و لا المشبہتان بلیسا، ما و لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ کس چیز میں مشابہ ہیں؟ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے، جس طرح لیسا جو ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ما و لا بھی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی نفی میں ما و لا لیسا کے مشابہ ہیں۔ نیز جس طرح لیسا مبتدا اور خبر میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا مبتدا اور خبر میں داخل ہوتے ہیں، یعنی نفی اور مبتدا خبر میں داخل ہونے میں ما اور لا لیسا کے مشابہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل میں بھی ما اور لا لیسا کے مشابہ ہیں، یہ غلط بات ہے، بلکہ عمل میں ما اور لا لیسا کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ مشابہت کی وجہ سے ما اور لا یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی نفی میں جو انہیں لیسا کی مشابہت حاصل ہے، مبتدا خبر میں داخل ہونے میں جو یہ لیسا کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے یہ لیسا کا سا عمل کرتے ہیں، لیسا کا عمل کرتے ہیں۔
عمل میں یہ لیسا کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ عمل گویا کہ نتیجہ ہے، مشابہت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، عمل لیسا می کنن، اور یہ لیسا کا عمل کرتے ہیں، لیسا جو عمل کرتا ہے یہ بھی وہی عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح لیسا کیا ہے، حروف ناقصہ میں سے ایک حرف ہے، اور حروف ناقصہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ما اور لا بھی مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ گوئی آپ کہو گے ما زیدن قائما، ما زیدن قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ زید اسم ما است، زید ما کا اسم ہے، و قائما خبر او، اور قائما اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ ما اور لا میں ما جو ہے یہ کیونکہ لیسا کے مشابہ ہے بالتام، یعنی پورے طور پر ما لیسا کے مشابہ ہے، اسی وجہ سے ما معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے، لیکن لا کیونکہ پورے طور پر لیسا کے مشابہ نہیں ہے، اسی وجہ سے لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا، صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باریکیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے، یہاں پہ تمام باتیں ذکر نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم انہی گفتگو پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح اور اچھے انداز سے پڑھایا جا سکے یا کچھ کمیاں ہیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔